अस्सलाम वालेकुम। 3 औरतें 3 कहानियाँ, गलत मशवरा। 9वीं जमात अच्छे नंबरों से पास कर ली तो अम्मी अबू बहुत खुश हुए क्योंकि उनको उम्मीद ना थी कि मैं पास हो जाऊंगी। मुझको नई क्लास में जाने की बहुत खुशी थी। मजीद ये कि अम्मी ने छुट्टियों में मामू जान के साथ गांव भेजने का वादा किया था, लेकिन ये वादा अच्छे नंबरों के साथ मशरूत था। कुछ वजह की बिना पर अम्मी अपने मैके नहीं जाती थी। मैं अपने होश संभालने के बाद पहली दफा जा रही थी। तभी फूले ना समाती थी। छुट्टियां होते ही मामू लेने आ गए और हम गांव रवाना हो गए। दुराने सफर तमाम रास्ता सोचती जा रही थी कि वहां के लोग कितने सादा होंगे, जबकि मैं खुद सादगी को पसंद करती थी। सीधी सादी लड़की थी। उन दिनों दुनिया की नशीबो फराज को अच्छी तरह नहीं समझती थी कि जमाने में क्या हो रहा है और क्यों कर हो रहा है। बहरहाल चंद घंटों के बाद हम गांव पहुंचे। देहात की फिजा में एक ताजगी होती है। खुले आसमान तले लहलहाते खेतों ने रूम में एक फरत भरा एहसास बख्श दिया। यहाँ के लोग वाकई बहुत सादा थे। देहाती लड़कियां आने वाहिद में इकट्ठी हो गई और उन्होंने मेरे गिर्द घेरा डाल दिया, जैसे मैं कोई आसमान से उतरी अस्परा हूँ। मैं बहुत खुश थी। उन सादा लू लड़कियों में एक बहुत अच्छी लगी। उन उसकी शोखियाल दिल मोह लेने वाली थी। हालांकि मैं संजीदा और सुकून पसंद थी, पहर भी वो शौक मेरे दिल में भा गई। ताहम एक बात मैंने महसूस की कि ये लड़की खतीजा खुलकर हंसती नहीं थी, और जब हंसती थी तो उसकी हंसी में उदासी झलकती थी। खतीजा में जाने क्या बात थी कि मेरी उससे दोस्ती मिनटों में हो गई, जबकि मैं शहरी और वो कली तौर पर देहाती लड़की थी। दीगर देहाती लड़कियों की मानत उसमें उजड़पन बिल्कुल नहीं था। चंद दिनों में ही उसके साथ दोस्ती इतनी हो गई कि हम इकट्ठी बाहर जाने लगी। बाहर निकलकर मुझको एहसास हुआ कि यहाँ के लोग खतीजा को अच्छा नहीं समझते। वो उससे बेरुखी से बात करते और उसका रवैया तो भरपूर आहानत भरा होता था। उसके घर गई, वहां भी उसके साथ ऐसा सलूक था। एक बड़ा भाई जमाल था और एक छोटी बहन थी जिसका नाम नाजो था। वो एक अच्छी फैमिली थी, उसके बावजूद खतीजा वहां खुश नहीं थी। बस एक नाजो थी जो अपनी बहन से प्यार करती थी और उसका ख्याल रखती थी। जब मामू को पता चला कि मेरी दोस्ती उस लड़की से हो गई तो उनको बुरा लगा और उन्होंने मेरा उसके साथ मेलजोल बंद करा दिया। मैं परेशान हो गई, आखिर ऐसी क्या बात है कि लोग उस बेचारे को इतना बुरा समझते हैं। एक रोज मामू घर पर नहीं थे, वो मुझसे मिलने आ गई। तभी मैंने पूछ लिया, क्या है, क्यों तुम लोगों को अच्छी नहीं लगती? तुम्हारे बारे में उनकी राय सही नहीं है, इसकी कोई वजह है? वो मुझे उस बारे में बताने से झिझकने लगी। कहने लगी, क्या करोगे सुनकर? ये समझो कि ए दोस्त, लबे कशाई का मौका ना दे मुझे। अफसाना मेरे दिल का बड़ा दर्दनाक है। ऐसी देहाती और अनपढ़ लड़की के मुंह से शेर सुनकर मैं शशदर हुई। सोचने लगी कि आखिर कौन सी बात है जिसने उस मासूम लड़की को इस उम्र में शायरी सिखा दी है। यकीनन इस शेर गोई में कोई दूसरा शामिल हाल था। कौन था वो? एक दिन दोपहर के वक्त नाजो मेरे कमरे में आई। उस वक्त नानी बाहर थी और नाना खेतों पर थे। मैं और मुमानी घर पर थी। नाजो को कमरे में ले आई और इसरार किया कि तुम अपनी बहन के बारे में बताओ, क्या मामला है। तब वो यूं गोया हुई, सायरा बाजी ये खतीजा आपी है ना? अम्मा बाबा का कहना नहीं सुनती थी। अम्मा मना करती थी कि पलैया से उस तरफ मत जाया करो, वो हमारा इलाका नहीं है बल्कि सरकारी इलाके में आता है। वहाँ एक डाक बंगला है जिसमें सरकारी ऑफिसर आकर ठहरते हैं। ये फिर भी उधर चली जाती थी। गांव वाले, आपको पता है, कि अपनी बेटियों को डाक बंगलों की तरफ कभी नहीं जाने देते। मगर क्यों? मैंने पूछा। इसलिए कि उधर जाने से कभी कभी बर्बादी के दरवाजे खुल जाते हैं। अब मैं आपको क्या बताऊं, शायद इसीलिए बड़ी बूढ़िया बरसों से कुछ ऐसी कहानियां सुनाती आई है कि डाक बंगलों में जिन्नात रहते हैं और ये भूत प्रेत कवारी लड़कियों को चिमट जाते हैं। तो क्या तुम्हारी बहन को भी कोई जिन भूत चिमट गया है? सायरा बाजी, आपको नहीं पता, खतीजा आपी को की तो मंगनी भी हो चुकी थी अपने ताया के लड़के से, मगर खालिद उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो बात करता तो मुंह फेर लेती थी। अब आगे सुनो। एक बार ये अकेली उस तरफ गई। डाक बंगला अक्सर खाली पड़ा रहता था। चौकीदार तभी सफाई करता था जब वहां कोई अफसर बाबू आकर ठहरता। बंगले के अहाते में जामन, बेर और आम के दरख्त हैं। शहतूत भी लगे हैं। ये उनको तोड़ने के लालच में जाती। कई बार मुझे भी बहलाकर साथ लिया करती। अम्मा ने मुझको बहुत डांटा कि तू इसके साथ मत जाया कर। जब तू ना जाएगी तो ये
بہی اکیلی جانے سے ڈرے گی، مگر ہماری بہن بڑی نڈر ہے، یہ موقع ملتے اکیلی جا نکلتی۔ جانے کیوں اتنی سیالی طبیعت ہے، بھلا یہ اتنے کھیت کھلیان کافی نہیں سیر سپاٹے کو؟ کیا ڈاک بنگلے پر جانا ضروری تھا؟ خیر پھر یہ ہوا کہ ایک روز وہاں گئی تو ایک افسر آیا ہوا تھا۔ اس نے ان کو باتوں میں لگا لیا اور دوبارہ آنے کا وعدہ کیا۔ جامن توڑنے کے بہانے یہ روز چوری چھپے اس سے باتیں کرنے جانے لگی۔ پہلے تو کسی کو پتہ نہ چلا، پھر چوکیدار نے دیکھ لیا بنگلے کے باغ میں بابو سے باتیں کرتے۔ وہ خانسامہ بھی تھا، اس نے کچن کی کھڑکی سے ان کو دیکھا تھا، مگر افسر سے ڈر سے خاموش رہا۔ افسر نے ان کو تحفے بھی دیے اور شادی کا وعدہ کیا، کہا کہ میں دوبارہ آؤں گا تو بارات لے کر آؤں گا۔ یہ باتیں بابا چوکیدار نے سن لی اور اس نے ابا کو کہا کہ ختیجہ کو اس طرف مت بھیجا کرو۔ ابا نے سمجھا کہ ویسے ہی کہا ہے، انہوں نے کوئی خاص توجہ نہ دی۔ ایک ماہ بعد ہی افسر دوبارہ آیا، یہ دوبارہ ادھر جانے لگی۔ کچھ گاؤں کے لوگوں نے دیکھ لیا، انہوں نے افسر کو گاؤں سے واپس بھیج دیا اور ابا کو آ کر بتایا۔ اب میرے بابا کے کان کھڑے ہو گئے، انہوں نے آپی کو خوب مارا، دھمکیاں دی، مگر افسر جاتے جاتے آپی سے وعدہ کر گیا کہ میں ضرور آؤں گا۔ تم شادی نہ کرنا بلکہ میرا انتظار کرنا۔ وہ بابو تو چلا گیا، مگر ہماری بہن کی زندگی برباد ہو گئی۔ 1 سال تک وہ نہ آیا، یہ اس کی آس میں جیتی مرتی رہی۔ دن رات اس کا انتظار کرتی تھی، صرف مجھ سے باتیں کرتی تھی، کیونکہ میں کسی سے آپی کی باتیں نہیں کہتی تھی۔ کبھی کہتی جا ذرا دیکھ کر آ ڈاک بنگلے کی بتیاں جلی ہے کہ نہیں۔ ان کو تو ادھر جانے کی بالکل اجازت نہ تھی، میں جا کر دیکھ آئی، ان کو بتاتی کہ ادھر کوئی نہیں ہے، گھوپ اندھیرا ہے، چوکیدار بھی نہیں ہے، گیٹ پر تالا پڑا ہوا ہے۔ گھر والے ان کی شادی کرنا چاہتے تھے، مگر یہ سنتی ہی نہیں تھی، اپنے منگیتر سے لڑتی اور اس کو گھر آنے سے منع کرتی، جس پر تائی خفا ہو گئی کہ ابھی سے یہ حال ہے، جب بہو بنے گی تو کیا کرے گی۔ تائی اب طرح طرح کی باتیں بنانے لگی، گاؤں والے بھی بدظن تھے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ ان کو اچھا نہیں سمجھتے اور ان سے صحیح طرح سے بات نہیں کرتے۔ وہ آپی کو آوارہ لڑکی کہتے ہیں اور اپنی بیٹیوں کو ان سے ملنے سے روکتے ہیں۔ آپ شہری ہیں، آپی کو شہری بہت اچھے لگتے ہیں، وہ آپ سے پیار کرتی ہیں۔ آپ ہی ان کو سمجھائے کہ وہ شادی کر لے، مان جائے، ورنہ بھائی ان کو باندھ کر ماریں گے۔ ابھی تو اماں کے منع کرنے پر چپ ہے اور کچھ نہیں کہتے۔ میں نے نازو سے وعدہ کیا کہ میں اسے سمجھاؤں گی۔ 3 روز بعد میری ملاقات ختیجہ سے ہوئی۔ میں نے پوچھا کیا یہ سب صحیح ہے؟ وہ بولی ہاں، مجھے اس بابو کا انتظار ہے، مگر تم کو کس نے بتایا؟ میں نے کہا تمہارا ماتا دیکھ کر سارا حال پڑھ لیا ہے، جس نے بھی بتایا ہو اس بات کو چھوڑو، لیکن میری مانو، اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرو اور شادی کر لو۔ مجھے خالد پسند نہیں ہے، وہ دھوتی باندھتا ہے اور سر پر روز کروٹ تیل بہتا ہے۔ ابھی ہم یہ باتیں کر رہے تھے کہ میرے نانا آ گئے، وہ مجھے کنویں کی منڈیر پر ختیجہ سے باتیں کرتے دیکھ کر ناراض ہوئے اور گھر لے آئے۔ گھر آ کر خوب ڈانٹا اور پھر مجھے اسی وقت خالہ کے گاؤں بھیج دیا۔ 2 ہفتے بعد جب واپس آئی تو پتہ چلا کہ ختیجہ کی شادی ہو رہی ہے۔ فوراً اس کی طرف گئی، وہ مجھے دیکھتے ہی زاروں قطار ہونے لگی۔ پوچھا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی سائرہ تمہارے جانے کے بعد وہ افسر بابو آیا تھا، 2-3 دن ہم نہیں ملے، ابا کے ڈر سے میں ڈاک بنگلے کی طرف نہیں جا سکی۔ گھر والے میری شادی کر رہے ہیں، مگر میں خالد کو دھوکہ نہیں دینا چاہتی، کیونکہ میرا دل اس افسر بابو کے ساتھ ہے۔ خالد سے کیوں کر پیار کر سکوں گی؟ ابھی یہ بات کر رہی تھی کہ ایک گاؤں کی بچی مٹھی میں کچھ دبا کر لائی اور ختیجہ سے کہا یہ بابو نے دیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ بھاگ گئی۔ اس وقت وہاں میرے اور ختیجہ کے سوا کوئی نہ تھا۔ ختیجہ پڑھی لکھی نہ تھی، اردو بھی ٹھیک طرح سے نہیں پڑھ سکتی تھی۔ بہرحال اس نے رکھیا میری طرف بڑھا کر کہا تم اس کو پڑھ دو۔ میں نے پرچہ کھول کر پڑھنا شروع کر دیا۔ ختیجہ رات کو اپنے چند جوڑے کپڑے اور زیورات لے کر آ جانا، ہم یہاں سے شہر جا کر شادی کر لیں گے۔ یہ سن کر اس کی باتیں کھل گئی اور چہرہ خوشی سے گلنار ہو گیا۔ کہنے لگی دیکھا، میرا دل گواہی دیتا تھا کہ شہری بابو مجھے بھولا نہیں ہے، وہ ضرور مجھ کو یہاں سے لے جائے گا۔ لمحہ بھر کو خوش ہوئی، پھر افسردہ ہو گئی اور کہا مجھ کو مشورہ دو، میں کیا کروں؟ اور میں نے اسے جو مشورہ دیا میں آج تک سوچتی ہوں تو کہتی ہوں کہ کاش میں ایسا نہ کرتی۔ میں نے اسے کہا کہ تم چلی جاؤ، تمہیں تمہارا پیار بھی مل جائے گا اور تم خالد کو بھی دھوکہ نہ دو گی۔
پھر میں گھر آ گئی۔ کل شام کو اس کا نکاح تھا اور پھر رخصتی، مگر ہمارے گھر سے کوئی بہی اس کی شادی میں نہیں جا رہا تھا۔ بہت بے چینی تھی، مگر میں اس بارے میں اب صبح کے علاوہ کچھ معلوم نہیں کر سکتی تھی، لہٰذا شام کے بعد سو گئی، اور جب صبح آنکھ کھلی تو نانی نانا سے کہہ رہی تھی جلدی کرو، وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ میری آنکھیں ملتی صحن کی طرف جانے لگی، تبھی مومانی نے کہا مائرہ تم کو پتا ہے کہ ختیجہ کا قتل ہو گیا ہے؟ میرے ہاتھ سے پانی کا برتن چھوٹ گیا۔ کیا کہا مومانی؟ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، دل کو دھچکا سا لگا۔ پہلے نانی ان کے گھر گئی، کچھ دیر بعد بھی مومانی ہمراہ وہاں گئی تو نازو نے بتایا کہ آپی دلہن کے لباس میں تھی۔ نازو نے خود اس کے اصرار پر اس کو باہر تک پہنچایا تھا اور گھر سے تمام جمع پونجی بھی لے گئی تھی، لیکن جب گھر میں اس کی غیر موجودگی کا پتہ چلا تب بہت دیر ہو چکی تھی۔ جب بھائی اس کو ڈھونڈتا ڈاک بنگلے پہنچا تو وہاں قابل اعتراض حالت میں ملی، جبکہ زیور اور نقدی لے کر وہ افسر وہاں سے فرار ہو چکا تھا۔ ختیجہ کو اس نے نشہ آور کوئی شے پلا دی تھی۔ اس کا بھائی جمال بہن کو اس حال میں دیکھ کر غیرت سے آگ کا شعلہ بن گیا اور اس نے فوراً اپنی بہن کو قتل کر دیا اور خود تھانے پیش ہو گیا۔ ماں تو بین بھی نہ کر پا رہی تھی، وہ اوٹ پٹانگ باتیں کر رہی تھی، لگتا تھا پاگل ہو گئی ہے۔ باپ بیچارہ سکتے میں آ گیا۔ تب مجھ کو اپنی ناسمجھی اور عاقبت نا اندیشی پر بڑا غصہ آیا کہ میں نے ختیجہ کو مشورہ دیا تھا کہ وہاں چلی جائے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ محبت کا یہ روپ بھی ہوتا ہے۔ میں نویں کی طالبہ تھی، لوگوں کو سمجھنا اور زندگی کا تجربہ مجھے چھو کر بھی نہ گزرا تھا۔ بار بار ختیجہ کا معصوم چہرہ نگاہوں میں آتا تو آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگتے۔ سوچتی تھی اے کاش میں گاؤں ہی نہ گئی ہوتی، اگر گئی تھی تو ختیجہ سے نہ ملی ہوتی، اگر ملنا ہی تھا تو پھر اس کو ایسا مشورہ نہ دیا ہوتا۔ وہ بیچاری تو اپنے بھولے پن میں ہی پوچھ رہی تھی اب مجھے مشورہ دو، میں کیا کروں؟ اے کاش میں اس کو وہاں جانے کا مشورہ نہ دیتی، اس کو روک لیتی، وہ شاید رک جاتی، کیونکہ مجھ پر بہت اعتبار کرتی تھی، میری ہر بات مانتی تھی، لحاظ کرتی تھی۔ وہ گاؤں کی سیدھی سادی لڑکی تھی، اور جس لٹیرے نے اس کو دھوکہ دے کر لوٹا، اس ہرزن نے یہ بھی نہ سوچا کہ گاؤں میں گھر سے نکل بھاگنے کی سزا لڑکی کو موت کی صورت میں ملتی ہے۔ جانے وہ کیسا پڑھا لکھا افسر تھا کہ اس نے اس معصوم لڑکی کو لوٹا ہی نہیں، جان کا نذرانہ بھی لے گیا۔ وہ خود تو آرام سے روح پوش ہو گیا، اور گاؤں والے بھی اس کی آفیسر کی وجہ سے اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکے، لیکن ختیجہ کے ساتھ ساتھ اس کے بھائی کو جیل کی آہنی سلاخوں کے پیچھے چکی پیسنا پڑی، اور اس کے ماں باپ بیٹی کی دردناک موت پر خون کے آنسو رونے پر مجبور ہو گئے۔ ختیجہ کی سزا اسی دنیا میں اسے مل گئی یا اس جہاں میں بھی ملے گی یہ تو اللہ ہی جانے، مگر مجھے یقین ہے اس دھوکے باز ہوس پرست آفیسر کو دوہری سزا ملے گی، جس نے ایک معصوم کی دوشیزی کو خاک میں ملا کر اپنا ہی نہیں سارے ملک کا دامن میلا کر دیا۔